नाज़रीन, पाकिस्तान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम देने की सिफारिश की है। पाकिस्तान ने ट्रंप का नाम इसलिए तजवीज़ किया है कि उन्होंने पाक भारत जंग के दौरान इंतहाई तदब्बुर और दूरअंदेशी का मुजाहिरा करते हुए सीज़ फायर में फैसला कुन किरदार अदा किया है। डोनाल्ड ट्रंप के इस किरदार को पाकिस्तान बारहा तस्लीम कर चुका है। तो दूसरी जानिब ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद करने पर पाकिस्तान की सिफारिश पर भारत अंगारों पर लौटने लगा है। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने धमकी दी है कि भारत कभी इस इंताज पर वापस नहीं जाएगा। तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप इस हवाले से ज्यादा खुशफहमी का शिकार नहीं। इस खबर पर रद्द-ए-अमल देते हुए उन्होंने कहा कि वैसे तो नोबेल इनाम मुझे 4 या 5 बार मिलना चाहिए, लेकिन रिवायत यह है कि यह सिर्फ लिबरल्स को ही मिलता है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इससे पहले 4 अमेरिकी सदूर रोजवेल्ट, विल्सन, जिमी कार्टर और बाराक ओबामा नोबेल इनाम जीत चुके हैं, जबकि नायब सदर अल गोर को भी नोबेल इनाम हासिल करने वालों में शामिल किया गया है। आज प्रोग्राम में हमारे साथ सीनियर आमिर ज़िया साहब मौजूद हैं, इसके साथ साथ मेजर जनरल रिटायर तारिक राशिद साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। और डॉक्टर जमील भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आप सबका, आपने हम सबको ज्वाइन किया है। सबसे पहले आमिर ज़िया साहब, आपसे मैं सवाल करना चाहूंगी, पाकिस्तान की डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम देने की सिफारिश सामने आएगी, क्या कहेंगे सर आप इस पर? देखिए, जो कुछ आपने डिस्क्राइब भी किया कि जो दिलचस्प बात यह है कि बिल्कुल आपको लगेगा कि मुखालिफ सिमत में बात हो रही है। पाकिस्तान जहाँ पे ट्रंप साहब के किरदार को सराहा रहा है, उसको एक्नॉलेज कर रहा है, भारत उसको तस्लीम करने से इनकारी है। तो ये बड़ा आपको लगेगा कंट्रास्ट है, बहुत बड़ा कंट्रास्ट है। और यकीनन हमें ये समझना चाहिए मिसबा साहिबा कि डोनाल्ड ट्रंप का वो जो किरदार था कि 2 न्यूक्लियर रियासतों के माबैन जो बिल्कुल कहते हैं ना, दे वर एट द ब्रिंक ऑफ वॉर, और ज़ाहिर है कि उसमें पाकिस्तान ने जारियत का मुर्तकिब नहीं हुआ था, जारियत भारत की तरफ से हुई थी। भारत को ये जोम था कि जनाब हम बहुत बड़ी ताकत हैं, दुनिया की 4थी या 5वीं दुनिया की बड़ी मईशत बन चुके हैं, और पाकिस्तान क्या है। तो पता चला कि जनाब, और उनको ये भी गलत फहमी थी कि हम तो प्रॉप अप किया जा रहा है हमें चाइना से मुकाबले के लिए, लेकिन पता ही चला कि जनाब वो अपने बैक यार्ड के अंदर पाकिस्तान तक को नहीं संभाल सकता, जबकि दोनों ममालिक के डिफेंस स्पेंडिंग जो है अगर आप तकाबुल करें तो भारत की डिफेंस स्पेंडिंग हमसे 8 गुना ज़्यादा है। अगर हम $10 बिलियन खर्च करते हैं तो 80 बिलियन से ज़्यादा खर्च करता है। तो जिस तरह से पाकिस्तान ने काउंटर किया तो बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ, और उसमें यकीनन फिर ज़ाहिर है कि पाकिस्तान जो है हमेशा से कोई जंगबाज मुल्क नहीं है, हमने अमन की बात की है। तो उस हवाले से जब ट्रंप ने वो किरदार अदा किया तो पाकिस्तान उसको एक्नॉलेज भी कर रहा है, और भारत को, क्योंकि भारत इस बात के हमेशा खिलाफ रहा है कि कोई तीसरी पार्टी आए और हमें मीडिएशन में काम कराए, तो ज़ाहिर है कि भारत नाखुश है। और ये जेस्चर भी जो है मेरे ख्याल में जहाँ पे अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात में एक और वो होगा, मज़बत एक इशारा होगा, वहीं भारत को इससे तकलीफ होगी जिसका आपने इशारा भी दिया। जी बिल्कुल। तारिक साहब, आपसे भी मैं यही पूछना चाहूंगी कि पाकिस्तान के सदर ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद करने की सिफारिश सामने आई है, भारत तो अंगारों पर लौटने लगा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, पाकिस्तान में जो मार्का हक जीता और इसमें तारीखी फतह हासिल की, पूरी दुनिया उसकी तारीफ़ कर रही है, और पाकिस्तान का जो बयानिया था वो बिल्कुल सच पे कायम था। और इंडिया ने इतना झूठ बोला, झूठ पे झूठ बोला कि अब उनके जो पिछले थे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मिश्रा साहब, उनका मैं बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे टीवी पे आके कि हमारे मीडिया ने हमें इतना रेडिकुल कर दिया है कि हम दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, कि जहाँ पे जाते हैं वो कहते हैं अभी तक आपने कोई सबूत नहीं दिया, आप सिर्फ इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और इल्ज़ाम लगाते लगाते आपने उन पर चढ़ दौड़े, और उन्होंने आपको इतनी बुरी तरह से पीटा और शिकस्त दी। तो अब क्या करें, आपने हमें इतना बदनाम कर दिया पूरी दुनिया में। अब लेटली देखें वो ये कह रहे हैं कि इवन ईरान से आप कट रहे, आप समझते थे कि आपके तल्लुकात बहुत अच्छे हैं ईरान के साथ, इंडिया के मैं कह रहा हूँ, और पाकिस्तान के उनसे कम, मतलब इतने अच्छे नहीं हैं। अब ईरान आपके साथ जो नहीं खड़ा हो रहा और आपके मुखालफत में बयान दे रहा है, आपके रॉ के एजेंट्स वहाँ पकड़े जा रहे हैं। और पाकिस्तान को देखें कि दुनिया की जो सुपर पावर है और यूनिपोलर वर्ल्ड अभी तक है, उसमें उसके सदर जो है उसके आर्मी कमांडर को बुला रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि इट इज़ अ मैटर ऑफ ऑनर फॉर मी कि मैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मिला हूँ। तो ये सिर्फ पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तारीफ नहीं कर रहे, ये पाकिस्तान आर्मी की तारीफ कर रहे हैं, पाकिस्तान की मिलिट्री की तारीफ कर रहे हैं, और पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि मैं इट इज़, और पाकिस्तानी जो है, दे आर वंडरफुल पीपल एंड आई लव पाकिस्तान।
دیکھیں اس سے زیادہ کیا کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ یا سپر پاور جو ہے وہ پاکستان کی بلڈ کر سکتا ہے. بالکل طارق صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے گا. ڈاکٹر جمیل بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر جمیل صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹرمپ کو خود بھی تھوڑا شک ہے, اگر مجھے ملنا چاہیے تو 4 سے 5 دفعہ نوبیل ملنا چاہیے, لیکن لبرل کا بھی انہوں نے ذکر کر دیا. اس بیان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو ایوارڈ ملتے ہیں وہ صرف لبرلز کو ملتے ہیں؟ جی اس بیان کو ہم اس تناظر میں دیکھ لیتے ہیں کہ پاکستان نے ریکمینڈ کیا ہے نوبیل پرائز کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو. تو اس تناظر میں دیکھ لیجئے نا, ڈونلڈ ٹرمپ جو بھی کہتے ہیں نوبیل پیس کمیٹی کا اس سے اتنا زیادہ سروکار نہیں, بہت کم اس سے سروکار رہ جاتا ہے. جو نوبیل پیس کمیٹی جب دیکھتی ہے اس کو فلٹر کرتی ہے تمام ریکمنڈیشنز کو, تو اس میں ان کے سامنے سائٹیشن ہوتی ہے, اس میں ان کے سامنے ان کے اسٹیٹمنٹس نہیں ہوتے, اس کے سامنے میڈیا کا پروپیگنڈا نہیں ہوتا ہے, اس میں ان کے سامنے سوشل میڈیا نہیں ہوتا ہے, ان کے سامنے وہ سائٹیشن ہوتی ہے جو پاکستان جیسے اس معاملے میں لکھ رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سائٹیشن جو لکھی گئی ہے یہ کس قاعدے ضابطے قانون کے تحت لکھی گئی ہے. اس میں انٹرنیشنل لا کوئی بھی نہیں ہے, اس میں نوبیل پرائز کا اپنا جو ناروے میں یہ ایک رجسٹرڈ قسم کی اینٹیٹی ہے, اور یہ الفریڈ نوبیل کے وفات پر انہوں نے اس سے پہلے ول اپنی لکھی تھی, اس کے مطابق بن گئی. اس کو نارویجین گورنمنٹ کی اس کو سپورٹ اور قانونی طاقت حاصل ہے جس قانون کے تحت یہ کام کرتی ہے, لیکن انڈیپینڈنٹ ہے. تو اب رہا سوال کہ پاکستان نے کیا اس کی کیا مضمرات تھے. دنیا میں اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی تھی کہ لاکھوں کروڑوں آدمیوں کی جانیں چلی جائیں اگر کہیں کسی جگہ بھی نیوکلیئر فلیش پوائنٹ اور نیوکلیئر اگر کوئی ایکٹیویشن ہو جائے, تو دنیا میں کہیں بھی ہو. دیکھیں گولڈ وار میں سوویت یونین اور امریکہ آمنے سامنے ایک مرتبہ آئے اور فوراً پیچھے ہٹ گئے, کبھی بھی آمنا سامنا نہیں ہوا. یہاں 2 نیوکلیئر قوتیں لڑ پڑیں اور پھر وہ برکس کی طرف جا رہی تھیں, اور وہاں دنیا کے سب سے بڑے طاقتور ملک کے طاقتور صدر نے میڈیٹ کیا. مودی میں نہ مانوں جتنی دفعہ کہیں, 15ویں دفعہ دنیا کے اس بڑے طاقتور ملک کے صدر نے کہا ہے وائٹ ہاؤس میں ہمارے سپاہ سالار سے ملنے کے بعد کہ میں نے یہ میڈیشن کرائی ہے. انڈیا نے اس پر جتنی دفعہ بھی نہ مانے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ انڈیا کیوں نہیں مانتا ہے. ہم نے یہ بھی تو دیکھا کہ بھارت مان بھی نہیں رہا, اور پھر امت شاہ کا بھی جو ہے وہ بیان سامنے ہے, انہوں نے صاف کہا کہ سندھ طاس معاہدے پر واپس ہم نہیں جائیں گے. مطلب ثالثی کا کوئی راستہ یا کوئی چیز جو ہے وہ اپنی طرف سے کلیئر امیج نہیں دینا چاہ رہے. آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا, سندھ طاس معاہدہ تو اپنی جگہ پر, کشمیر کا معاملہ اٹھ کے آگے سامنے آ گیا ہے, اور اب دنیا اس معاملے میں بڑی سینسیٹیو ہو گئی ہے. امت شاہ یا مودی میاں جو ہیں, ان کی بات آپ جو بھی کریں, ان کا ایک نظریہ ہے, ایک ہندواتا اور ایک RSS کے نظریے کو پولیٹیکل پلیٹ فارم سے بی جے پی کے وہ پیش کر رہے ہیں, انڈیا کے نیشنل کمپرومائز کر رہے ہیں اپنے نظریات, مذہبی نظریات سے, جو کہ ان کے اپنے کانگریس مین کہہ رہے ہیں, میں تو نہیں کہہ رہا یہ. تو نیشنل سیکیورٹی جب آپ کمپرومائز کریں گے اپنے تشدد پسندی اور ریڈیکل خیالات سے, تو پھر ایسا ہوتا ہے. لیکن دنیا اور امریکہ جیسا ملک, اس کو پتا ہے کہ کس طرح پریشر ڈالنا ہے, اور پھر ان کو پتا ہے کہ پاکستان, ڈونلڈ ٹرمپ نے کیوں پاکستان کے بارے میں اتنی پذیرائی کی اور اتنے اچھے الفاظ استعمال کیے, اور پاکستان کے سالار سے ملنے کے بعد جس طرح بھی ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ I'm honored to have met this gentleman, یہ بڑے ذہین اور بڑے ایک باصلاحیت آرمی کے سالار ہیں, what to that effect. یہ کیوں کہا؟ اگر آپ نہ جنگ جیتتے, اگر آپ کی پرفارمنس یہ نہ ہوتی تو نہ ڈونلڈ ٹرمپ بلاتا آپ کو, ہمارے سالار کو یا کسی اور کو, اور نہ ہی وہ اتنی پذیرائی کرتا. ڈونلڈ ٹرمپ نفسیاتی طور پر طاقت جہاں دیکھتا ہے, چاہے وہ اس کے دشمن کیوں نہ ہو, اس کا اعتراف کرتا ہے. تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ ایران. سوال آپ سے میں یہ کرنا چاہوں گی کہ جس طرح ٹرمپ نے کہا کہ مجھے 4 سے 5 دفعہ جو ہے وہ نوبیل ملنا چاہیے, لیکن آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ اگر ٹرمپ جو ہے وہ غزہ اور اسرائیل کے اندر اگر ثالثی کا کردار ادا کرتا ہے تو مزید جو ہے نوبیل انعام کا جو ان کا کینڈیڈیشن کا جو ایک کرائٹیریا ہے وہ مزید مضبوط ہو جائے گا؟ اس میں ایک اضافہ اور کروں گا. دیکھیں قطع نظر کہ ٹرمپ صاحب کو نوبل پرائز ملتا ہے نہیں ملتا, پاکستان نے گڈ ول کریٹ کر دی ہے ایک بات. پھر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی, اس کے رن اپ میں 2-3 چیزیں پہلے ہو چکی تھیں. ایک تو یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو بائیڈن کے دور میں بڑا فرسٹی ریلیشن شپ تھا, سرد مہری کا ایک وہ ہمارے کہتے ہیں نا بینڈ وڈ جو تھی پاکستان کی اور امریکہ کے تعلقات کی بڑی سکڑ گئی تھی. لیکن جب ٹرمپ صاحب کی دوسری یہ دور حکومت شروع ہوا, دوسری مرتبہ وہ الیکٹ ہو کر آئے, تو انہوں نے کیا کیا, ایک تو
جو ایک $397 ملین کا ایک F-16 کا سسٹیننس کا پروگرام تھا وہ پیسے انہوں نے ریلیز کیے. یہ کام کرنے کے بعد پھر اگلے مہینے آپ دیکھیں کہ پاکستان نے ایک نون ٹیررسٹ جو تھا وہ پکڑ کر دیا کہ جو کابل ایئرپورٹ پہ حملے میں ملوث تھا. یہ دوسری بات ہوئی جس میں 13 امریکی جو تھے, 200 کے قریب لوگ ہلاک ہوئے تھے, اس میں 13 امریکی سولجرز بھی تھے. پھر تیسرا کام یہ ہوا کہ جب بھارت نے پاکستان کے خلاف مئی میں جارحیت کی, 4 روزہ لڑائی ہوئی, جیسے میں نے پہلے اشارہ کیا تھا کہ پاکستان کا جو ایک رد عمل تھا وہ اتنا زوردار تھا, اور یہ جو ٹرمپ صاحب کے بھی کردار کی طرف بھی انہوں نے اشارہ کیا کہ ہی لائک ونرز, ان کو وہ لوگ اچھے لگتے ہیں کہ جو مضبوط ہوں, جو مطلب ہے کہتے ہیں ان کے اندر ایک جیتنے کی صلاحیت ہو. تو اس نے وہی تقابل کیا ہوگا کہ جناب ہم تو بھارت کو پراپ اپ کرنا چاہ رہے تھے اس کے خلاف, چائنا کے خلاف, لیکن وہ تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ ایک بہت چھوٹا جو ملک ہے پاکستان, 25 کروڑ کا ملک ہے, وہ 1.25 ارب کا ملک ہے, اس کے ساتھ بھی اس نے نت پہنا دی پاکستان نے اور وہ کچھ نہیں کر سکا. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی چیزیں جو ہے کاؤنٹ ہوئی. میں کہوں گا کہ یہ پورا بلڈ اپ ہوا کہ جس کے بعد جو ہے پاکستان اس منزل تک آیا. اور یقیناً ابھی دیکھیں 2 طرح کی رائے آ رہی ہے. ایک تو یہ کہ جی ہم نے اپنے تناظر میں ساؤتھ ایشیا کے تناظر میں ان کو اس کے لیے وہ نامینیٹ کیا ہے, لیکن لوگوں تنقید یہ بھی کریں کہ جناب جو پوری اسرائیل جارحیت کر رہا ہے غزہ کے اوپر پچھلے کتنے عرصے سے, اس میں پتہ نہیں ہزاروں کے قریب جو ہیں معصوم جو ہیں فلسطینی جو ہیں بے گناہ شہید ہوئے ہیں, اس پہ کیا معاملہ ہوگا. کیا لوگوں میں خدشات ہیں کہ اگر ایران کی جنگ کا دائرہ کار پھیلتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا, اس میں امریکہ کا کیا کردار ہوگا. امریکہ براہ راست کود تو نہیں پڑے گا, تو بھی اس طرح سے ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے, لیکن ہم نے اپنے تناظر میں بالکل صحیح کیا جو ہے وہ گفتگو سنی ہے. اسی سوال کو میں آگے لے کے چلوں گی. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی طارق صاحب, کیا مسلم امہ پاکستان کے اس بیان کے بعد ٹرمپ کو ووٹ دے گا کہ اسے نوبیل پیس ملے؟ ان کے ووٹ کی ضرورت نہیں. جہاں تک بات ہے تو اس وقت تو مسلم امہ تھیوریٹیکلی یا کانسیپٹ تو ایگزسٹ کرتی ہے, بٹ پریکٹیکلی ایگزسٹ نہیں کرتی. اب یہ ٹرمپ صاحب نے جو وزٹ ریسنٹلی مڈل ایسٹ میں کیا, تو مڈل ایسٹ کے جو مین ممالک ہیں جو میٹر کرتے ہیں لائک سعودی عربیہ, قطر, یونائٹڈ عرب ایمریٹس, دیکھیں انہوں نے ٹریلینز آف ڈالر کے ان کے ساتھ سودے کیے ہیں, اور قطر نے تو $400 ملین کا جہاز انہیں پریزنٹ کر دیا. تو ان کے ساتھ تو ان کے بڑے اچھے ریلیشنز ہیں, اور وہ ٹرمپ صاحب کیونکہ خود بزنس مین ہیں تو وہ ڈیلز وغیرہ کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں. اور پاکستان میں سب سے پہلے جو ڈیلیگیشن انہوں نے اپنی اقتدار سنبھالنے کے بعد بھیجا, کنٹری 20 سب پاکستان میں آئے, پھر ایک بڑا ڈیلیگیشن مائن اینڈ منرل میں آیا, اور پھر انہوں نے بیان کئی دفعہ دیے. جب مڈل ایسٹ میں آئے تو کئی 8 سے 10 دفعہ پاکستان کا ذکر کیا کہ پاکستانیز آر ونڈرفل پیپل اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو ڈو بزنس ود دیم. تو آپ دیکھیں کہ جب ہمارے سپہ سالار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ان سے ملے ہیں, تو اس کے بعد ٹرمپ صاحب کا مڈل ایسٹ کی طرف, خاص طور پہ ایران کی طرف, ان کے جو بیانات تھے اس میں چینجز آئی ہیں. ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس میں جس طرح سے بیان ہر روز کر رہے تھے وہ تھوڑا خاموش ہوئے, اور 2 ہفتے کا انہوں نے ٹائم بھی اس میں اناؤنس کر دیا. اب یہ 2 ہفتے میں میرا خیال ہے ایران جو ہے اس کو تھوڑا اپنے جو حملے کر رہے ہیں اسرائیل پہ, تھوڑا اس پہ تیزی لانی چاہیے, تاکہ آج جیسے ایک ویڈیو آئی ہے نیتن یاہو کی کہ دیکھیں جی ہمارے اسپتال پہ اٹیک کر رہے ہیں, یہاں بچے تھے, یہاں خواتین تھیں. بھئی آپ نے درجنوں ہسپتال غزہ میں ملیہ میٹ کر دیے, اس وقت ان کا آپ کو خیال نہیں آیا. تو یہ جو رائزنگ لائن بنے ہوئے تھے, رائزنگ لائن سے رائزنگ جو ہے نا بلی